بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں قیصر روم نے اپنا سفیر مدینہ منورہ میں بھیجا۔ قاصد نے مدینہ منورہ میں پہنچ کر لوگوں سے خلیفہ وقت کے محل کا پوچھا کہ وہ کہاں ہے تاکہ میں اپنا مال و اسباب وہاں تک پہنچاؤں۔ عوام نے کہا ہمارے بادشاہ کا کوئی محل نہیں، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل تو ان کی جان پاک ہے جو اللہ تعالیٰ کے تعلق خاص اور تجلیات قرب سے منور ہو رہی ہے، جس نے انہیں سارے جہاں کے شاہی محلات سے مستغنی کر دیا ہے۔ قاصد روم نے دل میں سوچا یہ کیسا بادشاہ ہے جو عام لوگوں میں رہتا ہے، اس کا کوئی حفاظتی دستہ ہے، نہ رہنے کے لیے کوئی عالیشان محل۔ راستے میں ایک عربی خاتون سے خلیفہ کا پوچھا تو اس نے کہا آپ رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان کے پاس ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ قاصد جب وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے خوف و خطر زمین پر آرام فرما رہے ہیں، نہ تخت و تاج پاس ہے اور نہ ہی فوج و لشکر۔ قریب پہنچ کر جب اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک کی زیارت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت سے وہ کانپنے لگا اور اپنے دل میں کہنے لگا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے اور ایک عمر تک سلطانوں کا ہم نشین رہا ہوں، مجھے کبھی بھی کسی سے خوف تک محسوس نہیں ہوا، معلوم نہیں اس شخص کی ہیبت سے میرے اوسان کیوں خطا ہو گئے ہیں۔ اس سوئے ہوئے اکیلے آدمی کو دیکھ کر میرا جسم کانپ رہا ہے، اس مرد گدڑی پوش کی ہیبت نے تو میرے ہوش اڑا دیے ہیں۔ یہ شخص بغیر کسی ہتھیار کے اور بغیر کسی فوجی پہرے کے زمین پر اکیلا سویا ہوا ہے، مجھ پر ایسا لرزہ طاری ہے کہ اگر مجھے 7 جسم اور عطا ہو جائیں تو اس لرزے کا تحمل نہ کر سکیں۔ پھر وہ دل میں سوچنے لگا یہ رعب و ہیبت اس گدڑی پوش کی نہیں ہے، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت ہے، کیونکہ اس گدڑی پوش بادشاہ کا قلب اللہ کے قرب اور میت خاصہ سے مشرف ہے، پس یہ اسی میت حق کا رعب و جلال ہے جو اس مرد حق کے چہرے سے نمایاں ہو رہا ہے۔ قاصد انہی باتوں میں کھویا ہوا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ سفیر روم نے آگے بڑھ کر بڑے ادب کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا۔ آپ نے نہایت شفقت سے سلام کا جواب دیا، سفیر کو اپنے پاس بٹھا کر تسلی دی اور قیصر روم کا پیغام وغیرہ لینے کے بعد آپ دیر تک اس کے ساتھ معارفت کی باتیں کرتے رہے۔ قاصد روم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق حسنہ اور سادگی سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے دل سے کفر و شرک کا زنگ دور ہو گیا۔ یہ قاصد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کے فیض سے مشرف بے اسلام ہو کر باطنی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ دوستو، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں، اور جو بھی اس کی طرف دیکھے گا اس پر اس مرد حق کی ہیبت غالب ہوگی۔ دوستو، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ان کا مقام و مرتبہ بلند فرما دیتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔